الائنس موٹر کے جو ڈائریکٹر تھے طیب، جاوید اور ابراہیم، یہ حاجی محمد عثمان صاحب کے مرید تھے. اس مزاربت کی کمپنی کے اندر ایک شک یہ تھی کہ جو آدمی کیا کرتا ہے، جو سرمایہ کار ہے، جس نے کمپنی میں پیسے جمع کیے ہیں، وہ اگر واپس لینا چاہے تو 1 ماہ پہلے اطلاع دے گا اور اس اطلاعی مدت کا منافع ان کو نہیں ملے گا. یہ اس کے لیٹر پیڈ جو ہوتا تھا اس کے اوپر یہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا. پھر جب تھوڑا بحران کھڑا ہوا، اب میرا جو معاہدہ ہے نادر شاہ کے ساتھ، مجھے مولانا صاحب آپ فتویٰ دے سکتے ہو کہ آپ یک طرفہ طور پر مدت بڑھاؤ. مفتی رشید احمد لدھیانوی کی طرف سے اس کی مدت پہلے 3 ماہ بڑھائی گئی کہ اطلاعی مدت 3 ماہ ہو گئی، یک طرفہ فتویٰ. اب 3 مہینے کے اندر پھر پیسے نہیں دیے تو پھر دوبارہ فتویٰ دیا کہ 6 مہینے تک مزید فتویٰ ہے کہ آپ اطلاعی مدت کے بعد پیسے نہیں دو. جو سرمایہ کار اور ٹی جے ابراہیم والے تھے، معاہدہ تو ان کے بیچ میں تھا نا، تو کیا مولوی اور مفتی یک طرفہ طور پر کمپنی کا ایجنٹ بن کر ان کو یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ وہ اب 1 مہینے کی مدت بڑھا کے آپ 3 مہینے کر دو، پھر 3 مہینے کی مدت بڑھا کے اب 6 مہینے کر دو؟ جو الائنس موٹر کے متاثرین تھے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ تھے اور سب جانتے ہیں، ان لوگوں نے ان کے اندر ایجنٹ کے طور پر لوگوں سے پیسے لے کے اس میں پیسہ جمع کرایا تھا. تو جو 40% منافع ملتا تھا اس میں 2% ایجنٹ کو ملتا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اس کے ایجنٹ تھے، مفتی رشید احمد لدھیانوی بھی ایجنٹ تھے، بنوری ٹاؤن کے بعض علماء بھی تھے، جامعہ فاروقیہ والے بھی تھے. اب پیر اور مریدوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہوا. جھگڑے کے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن اس جھگڑے سے ان لوگوں نے جو مریدوں کی جس انداز میں تائید کی، اس کا جواب ان کو جو ہے نا آخرت کے اندر دینا پڑے گا. آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج یہ وضاحت کریں. اور اگر نئی وضاحت کی تو حاجی عثمان صاحب تو میرے سامنے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہہ کے گئے کہ میں جو ہے نا اگر جنت الفردوس مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے تو اس کے بدلے میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا. آج میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایسا ہے نہیں. ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے مشاہدات دیکھے ہیں. ان میں عوام کو باری نہیں ملی، کیونکہ جو مشاہدات دیکھنے والے تھے ان کی اکثریت ایک سائڈ پر تھی، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جس نے مشاہدہ دیکھا تھا، لیکن میں مشاہدات والوں کی طرف نہیں گیا. میں دوسری سائڈ پر بیٹھا رہا جنہوں نے مشاہدہ نہیں دیکھا تھا. لیکن یہ الزام لگا دیا، دارالعلوم کراچی کے اندر یہ فتویٰ مرتب ہوا کہ یہ جو خلیفہ صاحب ہیں ابراہیم، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے
حاجی عثمان صاحب زبردستی سے مجبور کرتے تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو. اب یہ تو ممکن ہے کہ جو پیر جھوٹا ہے وہ مرید کو کہے کہ یار تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ہے, یہ تو دل مانتا ہے. لیکن یہ انسان کا دماغ مانتا ہے کہ پیر کہے کہ میں تو خود نہیں دیکھ رہا ہوں, تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو, وہ بھی ڈنڈے کے زور سے. اور پیر اتنا ضعیف ہو کہ دو آدمی جب تک اس کو سہارا نہیں دے وہ اٹھ نہیں سکتا ہو, اور ان کے ہاتھوں کے اندر آ جا رہا ہو, یہ ہٹے کٹے ہوں, لیکن پیر پھر بھی ان کے اوپر زبردستی کرے. آدمی کا عقل مانتا ہے یہ؟ جن لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے تھے, جو لوگ اس کے اندر تھے, ایک ہوا چل گئی, فتویٰ لگ گیا, اس کے بعد جو انہوں نے فتویٰ لگایا اس کو میں چیلنج کر دیتا تو جتنے بھی مرید ہیں, عوام ہیں, کوئی بھی اس کو, اس رد کو بھی جو نا کوئی ہر ایک مان لیتا. لیکن میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اس طرح سے مانیں گے نہیں. میں نے مشہور اللہ والوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت شاہ ولی اللہ, حضرت مولانا یوسف بنوری, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا, ان کی کتابوں سے عبارات پیش کی, اور عبارات ایسی نہیں تھی کہ کوئی سر دم نہیں تھا, اس کا مکمل طور پر واقعہ. اب وہ عبارات مجھے پتا تھا کہ یہ صوفی تو ہے نہیں, یہ اللہ والے ہیں نہیں. انہوں نے صرف اس لیے تصوف کا راستہ اختیار کیا ہے کہ حاجی عثمان صاحب پیر ہیں تو بڑے بڑے سرمایہ دار مرید بن گئے, ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ تو غریب ہوتے ہیں, خود زکوٰۃ پر پلتے ہیں, وہ ہمیں کیا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی پیر بنتے ہیں تاکہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں یہ بیعت کر لیں اور ہمیں پھر سپورٹ کریں. اب مجھے تو پتا تھا کہ یہ کتنا پیری مریدی رکھتے ہیں کتنا نہیں رکھتے ہیں, تو وہ چونکہ تصوف سے متعلق باتیں تھیں, ان لوگوں نے اس کے اوپر فتوے لگا دیے, یہ گمراہی ہے, زندقہ ہے, قادیانیت ہے, فلانا ہے. میں حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی تھوڑا لاڈلا تھا, بنوری ٹاؤن کے اندر بھی. میں کہتا ہوں کہ میرے سے پہلے بھی اور آج تک اس کے بعد بھی کسی کے بھی اتنے لاڈ نہیں اٹھائے گئے جتنے کہ میرے بنوری ٹاؤن میں لاڈ اٹھائے ہیں. اگر میں اس کی تفصیلات تمہیں بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گے. تو میں نے مفتی احمد رحمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر تو فتویٰ لگا دیا. میں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ دیکھو, اس کے اوپر میں نے حوالے لکھے تھے اور ایک شعر لکھا تھا کہ ہم ضبط کی دہلیز سے اترے تو سمجھ لو, پھر شہر پر اسرار میں تم چل نہ سکو گے. مفتی احمد الرحمان نے تو یہ دیکھا تو بڑا پریشان, یہ کیا ہو گیا, نیچے ان کے دستخط ہیں. اچھا, اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کراچی والوں نے دستخط نہیں کیے, وہاں کے مفتی رفیع عثمانی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, مولانا سبحان محمود اور شاید ایک اور عالم بھی تھے. 4 علماء غالباً تھے جو وہاں سے وہ فتوے لگاتے تھے, فتوے میں شریک تھے. تو اس میں جو ایک عبارت تھی وہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب سے میں نے لی تھی. مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے اخبار الاخیار نام ہے, اخبار الاخیار, تو فارسی کی کتاب ہے. تو اس کا ترجمہ مفتی سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے انہوں نے کیا تھا.
اب اس عبارت کو تو پہچان گئے یہ لوگ. اس عبارت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے تھے تو تمام اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام موجود ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی تربیت کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے. پورا وہ اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ دیکھ لیا تو مجھے انہوں نے بلایا، بولتے کہ ہم نے اس پر دستخط نہیں کرنے، دوسرے تو دستخط کر چکے تھے، مفتی رشید احمد لدھیانوی، بنور ٹاؤن والے مولانا سلیم اللہ خان صاحب. تو میں نے کہا کہ ایسے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا کہ یا تو یہ لکھ دو کہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے، یا یہ کہو کہ صحیح دیا ہے. بولے کہ نہیں، ہم نے اس کے اوپر کوئی گونگا شیطان بننے کا ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے نا فیصلہ. پھر جب میں منظر عام پر اس کو لے آیا تو سارے علماء جو ہے نا اس پہ پڑ گئے کہ یار کسی طریقے سے فتویٰ نہ چھپے. تکبیر کے اندر انہوں نے میرے نام سے کہ سید عتیق الرحمن گیلانی جو حاجی محمد عثمان کا مرید خاص ہے، اس نے یہ فتویٰ لیا ہے. اور اس کے اندر سروت جمال اسمعی نے لکھا تھا کہ ایسی خانقاہ کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ پابندی لگا دے. تو جب 1 سال کے بعد ہم نے ان کے سامنے وضاحت پیش کر دی تو اس پر انہوں نے لکھا کہ علماء کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تکبیر کے دونوں رسالے میرے پاس ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں قاری العداد صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنے پاس اس ریکارڈ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ان کے پاس سارے علماء آتے جاتے ہیں، وہ ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں. اس پر انہوں نے لکھا کہ بھئی ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت، اگر غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی مان لے، لیکن سیدھی بات کرنے کی خدا نے ان کو توفیق نہیں دی. اور پھر کیا ہوا؟ ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من آذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو اذیت دیتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا کہ تم لوگ تو پھنس گئے ہو، یہ خط و کتابت کا جواب اب میں دوں گا، یہ میرا کام ہے. سارے اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں، مجھے سب اطلاع ملتی تھی، میں ان کو ساری چیزیں پہنچا دیتا تھا. جو یہ تیاری کرتے تھے اگلی مرتبہ دوسرا وہ لے کے آ جاتا تھا کہ عتیق کا یہ پروگرام ہے، پھر ان کا پروگرام ختم ہو جاتا تھا. ایک عالم کو میں ہاتھ پہ دے کے آتا تھا، مولانا حبیب اللہ شیخ جو جامعہ حمادیہ کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں اور جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے بھی شیخ الحدیث رہے ہیں، ان کو میں سارا پلان دے کے آتا تھا. اور انوار القرآن آدم ٹاؤن کے اندر درخواسی صاحب کا مدرسہ ہے، وہ بعد میں بھی حاجی عثمان صاحب کی تائید کرتے تھے. فتووں کے بعد میرے استاد مولانا انیس الرحمن درخواسی صاحب شہید فتووں کے بعد بیعت ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک عالم تھے، میں ان سے معلومات لے لیتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک سے معلومات لیتا تھا اور ایک کو اپنا جو ان کی تیاری ہوتی تھی وہ اٹھا کے دے دیتا تھا. تو اس پر ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو لکھ دیا عدالت کے نوٹس کے اوپر.
کہ ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے حاجی عثمان صاحب کے نام پر. حاجی عثمان صاحب کے نام پر ہم نے کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ. چلو تم نے نہیں دیا, وہ جنہوں نے دیا ہے ان کی طرف تو مت لکھو نا. پھر حاجی عثمان صاحب تو اللہ والے تھے, رفع دفع کرنے والے انسان تھے. یقین جانو کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ فتویٰ اگر شائع کرو گے, ان سے پھر بھی دین کا کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فاسق کے ذریعے سے بھی دین کی مدد کرتا ہے. حدیث بتائی. پھر ہم نے معاملہ چھوڑ دیا, وضاحتیں بھی چھوڑ دی. پھر ایک کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا, اس نے کہا کہ میرا ہونے والا جو داماد ہے وہ حاجی عثمان صاحب کا مرید ہے, اور پورا قبیلہ بھی ان کا جو خاندان ہے وہ ان سے بیعت ہے. 3 سال کے بچے بھی شریعت کے پابند ہیں. 3 سال کے بچے شادی غمی ہر چیز میں شریعت کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان سے ہمارا جو یہ رشتہ ہے, یہ مفتیوں نے فتویٰ دیا, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اوپر 3 مختلف جگہوں سے 3 فتوے لیے. ایک فتویٰ دارالعلوم کراچی سے لیا, ایک فتویٰ مفتی رشید احمد لدھیانوی سے لیا, اور ایک فتویٰ بنور ٹاؤن سے لیا. بنور ٹاؤن والوں نے تو لکھ دیا کہ جو ان پر فتوے لگائے گئے ہیں نا, جو ان کی طرف منسوب ہیں, بولتے کہ وہ بھی نہیں لگتے ہیں, اور نکاح تو بہرحال جائز ہے. مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی کو سوال میں پوچھا گیا تھا کہ اگر نکاح کر لیں تو منعقد ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا, بہتر یہ ہے کہ آپ جو حالات ہیں ان سے آگاہ کریں, باقی نکاح منعقد ہوگا. مفتی رشید کے ہاں سے فتویٰ آیا کہ نکاح بالکل بھی جائز نہیں ہے. اب جب تینوں فتوے سامنے آئے تو مفتی رشید کے مرید شاگرد نے پھر لکھ دیا تفصیل سے, اور لکھا کہ اس نکاح کا انجام کیا ہوگا, عمر بھر کی حرام کاری اور اولاد زنا. اس کے اوپر مفتی ولی حسن نے بھی دستخط کر دیے. اچھا, یہ وہ بیچارہ تو مجذوب طرح تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, لیکن یہ 2 بھائی تو بڑے چالاک ہیں نا. ان دونوں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ نکاح جائز نہیں ہے, گو منعقد ہو جائے, کیونکہ منعقد ہونے کا تو پہلے فتویٰ دے دیا تھا نا, گو منعقد ہو جائے. اس پر میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ یار یہ تو ابھی انتہا ہو گئی ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں. میں نے دارالعلوم کراچی کی مسجد میں جا کر, جیسے تبلیغی جماعت والے اعلان کرتے ہیں اس طرح سے اعلان کیا. میں نے کہا تم لوگوں نے پیسے کھائے ہیں, تمہارے جو یہ فتوے ہیں. ایک نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ میں نے کہا کہ تم ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو, تمہاری وجہ سے خاندان ہمارے پیر بھائیوں کے تباہ ہو گئے. تم اجازت کی بات کر رہے ہو, میں بات سننے کی بات کر رہا ہوں کہ بات سنو تو صحیح کہ ہم ٹھیک ہیں کہ آپ غلط ہیں. تو مولانا اشفاق احمد قاسمی تھے, وہ بھی دارالعلوم کراچی کے ملازم تھے, دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. اس کے بیٹے نے دوسرے دن جو ہے نا اس کو بتایا, بولتے کہ یار ایک پٹھان آیا تھا, اس نے تو طوفان مچا دیا, سارے مفتی گھر کے جو ہے نا بھاگ کے گھروں میں گھس گئے. میں نے وہاں پر تقریر کی, جیسے آپ بیٹھے ہو نا, آپ سے زیادہ طالب علم تھے مسجد کے اندر, اور وہاں حق کے نعرے لگے ہیں, ہمارے حق میں نعرے لگے, ان کے خلاف نعرے لگے. وہاں سے پھر میں بنور ٹاؤن گیا, تو بنور ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب میرے استاد ہیں, محترم ہیں. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے فتویٰ لگایا ہے اس کو پوچھو.
بنوری ٹاؤن والے اس میں انوالو نہیں تھے. مفتی ولی حسن صاحب تو مجذوب تھے. ہمارے ایک کلاس کے اندر 95-100 کے قریب طالب علم ہوتے تھے. تو وہ جو میں نے جب حاجی عثمان صاحب کا ساتھ دیا تو مولانا بدیعزمان صاحب بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ طالب علم تو نہیں ہے جو چائے زیادہ پیتا تھا. پھر جب میں گیا تو بہت خوشی کا اظہار کیا, جیسے آپ نے حق کا جو ہے نا ساتھ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا یوسف بنوری صاحب کے صاحبزادے محمد بنوری, جس نے حق کا ہمیشہ وہ بلند کیا, اس بیچارے کو شہید کیا, پھر خودکشی کے الزام لگا دیے. یہاں پر جو ہے نا جو ترقی ہوئی ہے نا, تو مولانا مفتی شفیع صاحب نے دارالعلوم کراچی کے اندر اپنے صاحبزادوں کے لیے مکان لیے. مفتی رشید احمد وہاں پر اس وقت ان کے استاد تھے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو وقف مال ہے, مدرسے کا جو مال ہے, مدرسے کی جو زمین ہے, یہ وقف ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ یہ نہ فروخت ہو سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیچنے والا بھی خود ہے اور خریدنے والا بھی خود ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تم وقف مال کو خرید بھی خود رہے ہو اور بیچ بھی خود رہے ہو. گورنمنٹ کا ٹھیکہ ہوتا ہے نا, کہ جیسے روڈ بنانا ہے, تو جب تک اس کا وہ اشتہار نہیں دے تاکہ سارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ شریک ہوں اور وہ اپنے زیادہ سے زیادہ ریٹ دیں اس کو, تو یہ غیر قانونی ہے گورنمنٹ کے اندر بھی. اب اگر گورنمنٹ ٹیکہ کسی کو دے دیتی ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ خیانت ہے گورنمنٹ کے قانون میں بھی. ہمارے ہاں ایک انہی کا شاگرد تھا, تو کسٹم مشہور جگہ ہے جہاں کسٹم کا پہلا جو ہے نا وہ آتا ہے. علاقہ غیر سے جب کوئی چیزیں آتی ہیں یا جاتی ہے تو کسٹم کا دفتر بنا ہوا ہے, مسجد بھی ہے, آبادی بھی ہے. وہاں پر ایک وہ بھی, اس کا نام بھی رشید تھا, مولوی رشید. اس نے ایک مدرسہ بنایا تھا. اب وہ تو غیر آباد علاقے میں تھا, لیکن مدرسے کے پاس اس کا مکان بھی تھا. مکان کی قیمت تو 50,000 بھی نہیں تھی, لاکھ بھی نہیں تھی, بالکل چھوٹا تھا وہ تھا, اور مسجد اور مدرسہ بڑا تھا. تو اس نے کہا کہ میں مدرسہ تو نہیں بیچ سکتا ہوں, نہ مسجد بیچ سکتا ہوں, لیکن اس مکان کی قیمت 10 لاکھ ہے. اگر کوئی مکان خریدے گا تو وہ مدرسہ اور مسجد وہ خود بخود اس کے پاس آ جائے گی. یہ ہیلے, تو یہ ہیلے جو ہے نا فقہاء نے مختلف اس کے اندر لکھے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا ہے, لکھا ہے تذکرہ کے اندر. اس نے کہا کہ علماء دیوبند کے اندر بھی ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں جو یہ ہیلا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ امام ابو یوسف جو اپنے وقت کے قاضی القضات, چیف جسٹس اور شیخ الاسلام تھے, وہ ایسا کرتے تھے کہ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا تھا نا زکوٰۃ کے لیے اس کے مال کا, تو اپنا سارا مال بیوی کو ہبہ کر دیتے تھے تاکہ سال پورا نہ ہو. اور پھر جب بیوی کے اوپر زکوٰۃ کی باری آتی تھی تو بیوی سارا مال ہبہ کر کے شوہر کو دے دیتی تھی. تو ابو کلام آزاد نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند میں بھی ایک مشہور شخصیت ہے جو یہ کام کرتی ہے, جو ہیلے والا, زکوٰۃ مال کو بچانے والا. اس نے کہا کہ یہی تو یہود نے کیا تھا, یہ اس امت کے یہودی ہیں. انسان آدم کی اولاد ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کی اجازت دی, لا تقربا هذه الشجرہ, غلطی ہو گئی نا.
انسان غلطی کرے، اگر نہ کرے تو وہ انسان نہیں ہے، لیکن غلطی پر اصرار کرنا، اس کے اوپر تکبر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ پھر شیطانی اور ابلیسی حرکت ہے۔ مولانا یوسف الندیانی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اوقات بڑے عالم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے اور پھر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ چلنے کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔ عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے کے اندر جو نا یہ روایت نقل کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے کہ یار میرے گھر پر حملہ ہوا، چند افراد شہید ہو گئے۔ یقین جانو، مجھے بڑے بھائی نے دلاسے کے لیے شاید کہا کہ ہماری وجہ سے، ہمارے اس واقعے کی وجہ سے اگر دہشت گردی ختم ہوتی ہے، لوگ اٹھتے ہیں اور طالبان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے نا بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ہے، اس پر خفا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے ایمان کی بات۔ وہ کوئی مولوی نہیں ہے، کمشنر رہا ہے، سیکرٹری رہا ہے، اچھے عہدوں پر رہا ہے، ایک اچھا انسان ہے، اچھے اخلاقیات ہیں اس کے۔ میں نے ان کو جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کو تو دکھ اس لیے ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے گھر کا واقعہ ہوا ہے واقعتاً دکھ والا معاملہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر سندھ میں جو خواتین جن کو ننگا جو ہے نا برا نہ کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کیا کی جاتی ہے، اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہے، اگر یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے تو اللہ کے عذاب نے نہیں ٹلنا ہے۔ نہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر ابھی کچھ عرصے پہلے ڈھی خان کے اندر بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیا گیا، موٹر سائیکل کے اوپر اس کو بیچارے کو ننگا کر کے گھمایا گیا۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے خدا کی قسم نہیں کہتا ہوں، نہ اپنے پیر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ یہ واقعات میں نے اس لیے دہرائے ہیں کہ میرا اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بخاری کی وہ حدیث ہیں، مسلم کی وہ حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی وہ حدیث ہے، ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے۔ علماء تو ایسے پڑھتے ہیں نا تیزی کے ساتھ۔ ایک مصری عالم تھا، وہ دور حدیث میں کہ کسی سبق میں شریک ہوا تھا، وہ اتنا غصہ ہوتا تھا، بولتے کہ ان مولویوں کو کیا ہے، یہ تو حدیث کی توہین کرتے ہیں، ٹوٹو پڑھتے ہیں، بولتے کہ نہ سمجھ میں آتا ہے نہ ان کو۔ وہ مصری عالم کہتا تھا۔